بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شریعت مطہرہ میں جہاں مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر دوسری جانب لوگوں سے جا کر مال کو مانگنا، اپنی ضروریات کا سوال کرنا، اس کی ممانعت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی الا یسأل الناس شیئا فاتکفل له بالجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے اپنی ضروریات کا مطالبہ نہیں کرے گا، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، لوگوں سے جا کر سوال نہیں کرے گا، تو فأتکفل له بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا فکانا لا یسأل احدا شیئا، کہ میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اس بات کا عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی بھی شخص سے، کسی بھی فرد سے اپنی ضروریات کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی ضروریات کو پیش کرنا، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی حاجات کو بیان کرنا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس معاملے کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کسی شخص کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کا میں ضامن بنا ہوں، تو آپ اس معاملے میں میری کچھ امداد فرمائیے، میرے ساتھ کچھ معاونت کا معاملہ فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب زکوٰۃ کے اموال آئیں گے تو پھر اس میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون اور کوئی نہ کوئی امداد کا معاملہ ضرور کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قبیصہ، اس بات کو یاد رکھیں کہ سوائے 3 لوگوں کے کسی چوتھے فرد کے لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے جا کر اپنی حاجات کو یا اپنی ضروریات کو بیان کرے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کی قرض کی ادائیگی کا ضامن بن گیا ہو اور اس کے خود کے پاس بھی دینے کے لیے کوئی مال موجود نہ ہو، تو وہ صرف اتنی ضرورت کا سوال کر سکتا ہے جس سے اس شخص کا قرض ادا ہو سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص کہ کسی آفت کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور وہ اب اپنی حاجت کو یا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہو تو غنی، لیکن کوئی ایسی زبردست قسم کی اسے حاجت یا کوئی تنگی پیش آ گئی کہ وہ غنا سے نکل کر ضرورت مندوں میں اب شمار ہونے لگا، اور اس کے اہل محلہ بھی اس بات کو جانتے ہوں کہ یہ شخص پہلے غنی تھا اور اب واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے محلے کے 3 لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، تو اب اس کے لیے صرف اپنی ضروریات کی حد تک پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص سے سوال کرنا یا مانگنا جائز ہوگا۔ بصورت دیگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان 3 معاملات کے علاوہ وہ صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یا بغیر کسی شرعی ضرورت اور بغیر کسی حاجت کے وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قبیصہ، یاد رکھنا کہ پھر وہ شخص حرام کا مال کھاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمیں سڑکوں پر پھرتے ہوئے، گھروں کے دروازے بجا کر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے۔ تو جس شخص نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت شدید وعید کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم او کما قال،
کہ ایک ایسا شخص جو ہر وقت لوگوں سے صرف مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اور بطور پیشہ اس نے اس کام کو اختیار کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ لیس فی وجہی مضغۃ لحم، کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اس کا چہرہ، اور وہ اس حالت میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ایک اور موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ من سأل الناس اموالہم تکسرا فانما یسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر او کما قال، کہ جو شخص صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ در حقیقت آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے، فلیستقل او لیستکثر، اب اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو وہ تھوڑے آگ کے انگارے جمع کر لے، چاہے تو وہ زیادہ آگ کے انگارے جمع کر لے۔ تو در حقیقت یہ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث اس حوالے سے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ ان تمام احادیث کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کی اپنی ایک عزت نفس ہے، نہ کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کسی فرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی دوسرا اس کی عزت نفس کو مجروح کر دے، تو قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور فرمان عالی شان بھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کے اوپر ایک رسی سے لکڑیاں باندھ کر لادتا ہے اور اسے جا کر فروخت کرتا ہے، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کی عزت اور آبرو لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے زائل ہونے کا خطرہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے جا کر مانگتا ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، چاہے اسے وہ دیں چاہے اسے وہ نہ دیں۔ چنانچہ احادیث کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیان فرمایا۔ صحابہ کا مجمع اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے بھی؟ انہوں نے کہا جی صرف دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے جس کو میں تھوڑا سا بچھا لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو اوڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ان دو چیزوں کی بولی لگائی کہ کون ہے جو اس کو ہم سے خریدے گا۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا جی میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اور جو اس سے زیادہ میں لے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 درہم کا آپ سے یہ دونوں چیزیں خرید لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 درہم میں وہ کمبل اور پیالہ ان صحابی کو فروخت کیا، اور جو صحابی اپنی حاجت لے کر آئے تھے، اپنی ضرورت لے کر آئے تھے، ان کو وہ 2 درہم دیے اور فرمایا کہ بازار جاؤ، ایک کلہاڑی خرید کر لاؤ اور ایک لکڑی جو ہے وہ کلہاڑی خرید کر لاؤ، اور 1 درہم کا کچھ سامان اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ وہ 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ اب اس سے جا کر لکڑیاں بیچو، کاٹو اور بیچو، اور 15 دن سے پہلے تم مجھے یہاں پر نظر نہ آؤ۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن وہ جو آپ نے 2 درہم کی میری چیزیں فروخت کیں اور اس کے بدلے میں مجھے یہ کلہاڑی آپ نے عنایت فرمائی، آج میں 10 درہم کا مالک ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی بات کی ترغیب اور تلقین بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے، کام کرنے کی استطاعت ہے، ہمت ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگوں سے جا کر سوال کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب فرمائی ہے اور پسند فرمایا ہے کہ محنت مزدوری کر کے مال کو کمایا جائے۔ جتنی رزق اللہ پاک نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مل کر رہنا ہی رہنا ہے، چاہے وہ محنت کے ذریعے سے ملے، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ملے، لیکن شریعت جو ہے وہ مانگنے کی اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی اور لوگوں کے سامنے بلا ضرورت اپنی حاجات کو بیان کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ ایک صحابی اور
حضرت فراسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من اصابتہ فاقۃ، جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، فاقہ پہنچ جائے یا کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فانزلھا بالناس، اب وہ اپنی اس مصیبت یا پریشانی کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے تو فرمایا کہ لم تصد فاقتہ، اس کی پریشانی کو قطعاً دور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ من انزلھا باللہ، جو اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوشک اللہ بالغنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرمائیں گے، اس کو غنا عطا فرمائیں گے، اما بموت عاجل او غنا آجل، یا تو اللہ جل شانہ اس کو اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات دیں گے اور اپنے پاس راحت اور اطمینان والی جگہ پر اپنے پاس بلا لیں گے، یا پھر اس دنیا کے اندر اللہ پاک اس کو جو ہے وہ مالدار اور غنی فرما دیں گے۔ تو یہاں بھی اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، حاجت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیان کی جائے، اور اس کے بعد جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت فراسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لا وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ، کہ تمہیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں سے سوال کرو، ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت اور پریشانی آ گئی ہو تو صرف ان لوگوں سے جا کر سوال کرو جو خود نیک بخت ہوں۔ یہ نیک بختوں کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا، جو صالح آدمی ہوگا، اگر وہ کسی دوسرے کی حاجت کو پورا نہ کر سکے گا یا کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے گا تو کم از کم اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ دیگر احادیث سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا جو فلسفہ بیان فرمایا ہے وہ یہی فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں سے مانگنے میں انسان کی اپنی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیجیے، پھر میں بات کو اپنی مکمل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان عرفات میں ایک شخص کو عرفہ کے دن لوگوں سے مانگتے ہوئے اور لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تجھے آج کے دن اس جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آج تو دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اور تو آج یہاں پر بھی کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ اور پھر اس شخص کو ایک درہ بھی لگایا۔ یہ روایت میں نے اس وجہ سے پیش کی کہ میں ایک حدیث اور بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص، پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں آ کر سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر لوگوں سے اپنی ضروریات پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے تو اسے یہ دعا دو کہ اللہ تمہاری اس ضرورت کو کبھی پورا نہ کرے۔ یعنی کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی وہ یہی ہے کہ ایسے افراد کو ہم غریب اور مستحق سمجھ کے ان کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے ان کے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ آج ایک مسجد میں جا کر مانگتے ہیں، کل کو دوسری مسجد میں جا کر مانگتے ہیں، پرسوں تیسری جگہ پر جا کر مانگتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات آپ کے مشاہدے میں بھی ہوں گے، میرے مشاہدے میں بھی ہیں۔ تو بہرحال اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر اللہ جل شانہ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے، غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے، وہیں پر ان غرباء، مساکین اور محتاجوں کے اوپر یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ اگر تمہیں بہت ہی زیادہ کوئی ضرورت ہو، اتنی ضرورت ہو کہ اس ضرورت کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں ہے، تو پھر تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم لوگوں سے جا کر سوال کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی کڑی شرط یہ لگائی ہے کہ الحاف کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ الحاف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے ہی نہ پڑ جایا جائے کہ بس جب تک آپ ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، یا جتنی ضرورت جب پوری ہو جائے اس کے باوجود اس سے مانگتے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرعاً جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔